ڈیئر آڈینس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو اسکلز ہوتی ہیں انسان کے اندر، جو صفات ہوتی ہیں، خصوصیات ہوتی ہیں، اس حوالے سے ایک مفید سیشن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انسان ساری زندگی اپنے فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے بہت ساری چیزوں کی پلاننگ کرتا رہتا ہے، لیکن اگر وہ تھوڑا سا اس طرف توجہ دے کہ اللہ رب العزت نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، جو اس کے من میں موجود ہیں یا چھپی ہوئی ہیں، جن کو ابھی ابھارا نہیں ہے، نکھری نہیں ہے، اگر اس طرف توجہ دے کر اگر وہ چند صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، یا پہلے سے موجود ہیں ان کے اندر نکھار لائے، تھوڑا ان کو پالش کرے اور ان کو یوز کرنے کے بعد خود بھی فائدہ مند ہو جائے اور پوری دنیا کے لوگوں کو بھی فائدہ دینا شروع کر دے، تو وہ انسان ایک تاریخ میں جیتی جاگتی مثال بن جاتا ہے۔ انسان کے لیے اللہ پاک نے بڑے مواقع رکھے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر وہ معاشرے کے لیے بڑا ہی فائدہ مند بن سکتا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین لوگوں میں سے وہ بندہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ گڈ پیپل آر اسپیشلی پرووائڈنگ بینیفٹس فار دا ادر پیپلس۔ تو میں آپ کی خدمت میں آج ایک ایسی 5 صفات کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں، یا 5 اسکلز آپ کہہ دیں، خصلتیں کہہ دیں، کہ جو لقمان حکیم تھے، جن کے بارے میں قرآن مجید میں تذکرہ ہے، 21ویں پارے میں پوری ایک سورت ان کے نام پر نازل ہوئی ہے، موسوم ہوئے، اور ان کے صاحبزادے نے ان سے ایک موقع پر سوال کیا کہ میرے پیارے ابا جان، یہ بتائیے کہ کون سی اچھی خصلتیں ہیں اور کون سے اچھے امور ہیں جو کہ انسان میں ہونے چاہیے۔ قال ابن لقمان الحکیم لأبیہ یا ابت ای الخصال من الانسان خیر، قال الدین۔ پہلے سوال کے جواب میں فرمایا لقمان حکیم رحمہ اللہ نے کہ میرے بچے، سب سے پہلی صفت جو انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ دین پر مکمل عمل پیرا ہونا چاہیے۔ یہ سب سے اچھی بات ہے کہ انسان کو اللہ پاک ایمان کی دولت دے دے، ایمان والے سکلز اس کے اندر ہوں، ایمان کی خاصیت، خصلت اس کے اندر ہو، صفت اس کے اندر ہو۔ گویا روئے زمین پر اگر ایک بنڈل لگا دیا جائے سکلز کا، صلاحیتوں کا، خصلتوں کا، اچھی چیزوں کا، تو اس کے اندر جو سب سے زیادہ مفید چیز ہے وہ دینداری ہے۔ پھر ان کے بیٹے نے سوال کیا کہ اگر دینداری کے ساتھ کوئی اور صفت بھی انسان اپنے اندر پیدا کرنا چاہے تو وہ کون سی ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا فَإِذَا كَانَتْ اثْنَتَيْنِ قَالَ الدِّينُ وَالْمَالُ۔ بیٹے نے پوچھا کہ اگر 2 صفات انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ تو فرمایا کہ دین کے ساتھ پھر حلال مال بھی ہونا چاہیے، یعنی کسب حلال ہو، بزنس ہو، یا جہاں سے بھی اس کی سورس آف انکم ہو، لیکن ہو حلال۔ حلال کی شرط ہے، کیونکہ مال کے معاملے میں بڑا ہی کلیئر ایک فارمولہ ہے، سمجھے ایکسل کا فارمولہ ہے کہ اگر یہ حلال ہے تو اس کا حساب دینا ہوگا، خدا نخواستہ حرام ہے تو مال پر عذاب ہے۔ تو لقمان حکیم کی نگاہ میں دوسری صفت جو انسان کے اندر ہونی چاہیے دینداری کے بعد وہ ہے حلال مال۔ پھر ان کے صاحبزادے نے سوال کیا کہ اگر اس بنڈل میں سے، جو کہ اسکلز اور خاصیات کا بنڈل ایک بڑا جرمٹ لگا پڑا ہے، اس کے اندر اگر کوئی تیسری صفت انسان وہاں سے اٹھانا چاہے یا اپنے اندر پیدا کرنا چاہے تو اے والد ماجد تیسری صفت کون سی ہونی چاہیے؟ فرمایا دینداری اور حلال مال کے بعد اگر تیسری صفت کسی انسان کے اندر ہونی چاہیے تو وہ حیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ حیا ایسا لفظ ہے کہ اس وقت ہم پاکستانی قوم خاص طور پر اور عام طور پر ہم مسلمان حیاداری کے معاملے میں بہت زیادہ پیچھے جا چکے ہیں۔ ہم مختلف نعرے لگاتے ہیں کہ پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، یہ سارے دل فریب نعرے ہیں۔ لباس ہمارا چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، حیا ہماری کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک عجیب سا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جس کے پاس تھوڑے بہت پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا لباس شارٹ ہو جاتا ہے۔ بھائی واٹ از دس؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ پاک اگر کسی کو مال دے رہے ہیں تو اس کی دیواریں اونچی ہونے سے بہتر ہے اس کا دسترخوان کشادہ ہو جائے، مخلوق اس سے کھانا کھائے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ دے گا، نفع دے گا، اللہ پاک اس کو دنیا آخرت میں نفع دیں گے۔ تو لقمان حکیم کی نگاہ میں تیسری چیز حیا ہے۔ اس وقت جو ہم پر مشکل حالات ہیں، اللہ پاک ناراض ہیں، 3 بڑے گناہوں میں سے تیسرا بڑا گناہ فحاشی اور عریانی ہے۔
انسان گھر کا کفیل، انسان گھر کا نگران ساتھ چل رہا ہے، اس کی بیوی، اس کی بہن، اس کی بچی آدھے لباس میں چل رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو براڈ مائنڈڈ کاؤنٹ کر رہے ہیں۔ اللہ گواہ ہے کہ لوگ ہنسیں گے ان پر کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کہ مغرب جو اپنی تہذیب ہم پر مسلط کر چکا، ہمیں ذہنی غلام بنا چکا، اب ہم ان کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کام کر رہے ہیں تاکہ ہم معاشرے میں ایک تھوڑا وسعت ظرفی رکھنے والا، ہم بنیاد پرست نظر نہ آئیں اور ہم اچھے نظر آ جائیں۔ کن کی نگاہ میں؟ اس مغرب کی نگاہ میں جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے، وہاں سے کبھی روشنی نہیں آئے گی، تاریکی وہاں سے آتی ہے، روشنی نہیں آتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ لقمان حکیم کی نگاہ میں تیسری صفت اور خاصیت جو ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ حیاداری ہے، اور حیاداری ایک بہت بڑی صفت۔ صاحبزادے نے چوتھا سوال یہ کیا کہ والد ماجد اگر چوتھی بھی کوئی صفت ہو تو وہ کیا ہونی چاہیے؟ تو فرمایا دینداری، حلال مالداری اور حیا کے بعد اگر چوتھی کوئی صفت انسان کے اندر ہونی چاہیے تو وہ اچھے اخلاق کا ہونا ہے۔ اچھے اخلاق کے ذریعے انسان وہ بڑی بڑی چوٹیاں سر کر دیتا ہے جو کسی اور چیز سے ممکن نہیں ہوتی۔ یہ جو حسن الخلق ہے یہ بڑے ہی مسلمانوں کے اندر یہ پوری روڈ میپ خالی پڑی ہوئی ہے، دین کے ہر شعبے میں کام ہو رہا ہے۔ خوش اخلاقی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، کم کیا ہوتی جا رہی ہے؟ ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیں عربی کا ایک بہت مشہور شعر ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ تلواروں کے جو کٹ ہوتے ہیں، زخم ہوتے ہیں، وہ تو بھر جاتے ہیں، لیکن زبان جو زخم دیتی ہے اس کو کبھی کوئی مندمل کرنے والی چیز نہیں ہوتی، یعنی زبان کے لگائے ہوئے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ تو یہ خوش اخلاقی بہت بڑی صفت ہے۔ پانچویں چیز صاحبزادے نے سوال کیا کہ اگر ان چار صفات کے اوپر، ان اسکلز کے اوپر اگر پانچویں بھی کوئی ہو تو لقمان حکیم نے کہا پانچویں چیز سخاوت ہے، کہ اگر اللہ پاک نے کسی کو دینداری عطا کی ہے، مالداری عطا کی ہے، حیاداری عطا کی ہے، خوش اخلاقی عطا کی ہے، تو پانچویں صفت اس کے اندر پھر سخاوت ہونی چاہیے، کہ یہ جتنی چیزیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں، دینداری کی ہے تو دینداری میں سخاوت، مال دیے تو مال میں سخاوت، حیا کی ہے، حیا دی ہے تو حیادار ہونے میں سخاوت، لوگوں کو بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا رہے، خوش اخلاقی دی ہے تو اس میں بھی سخاوت۔ جب ان چار خصلتوں میں یہ سخاوت دکھائے گا تو خود بخود بہت بڑا سخی کہلائے گا، اللہ کی نگاہ میں بڑا مقبول بندہ بن جائے گا۔ صاحبزادے نے آخری سوال کیا کہ والد صاحب اگر چھٹی صفت انسان اختیار کرنا چاہے تو وہ کون سی ہو؟ سنیے لقمان حکیم نے کہا، قال فَإِذَا كَانَ سِتًّا قَالَ يَا بُنَيَّ إِذَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ الْخَمْسُ، یعنی خمس خصال فَهُوَ نَقِيٌّ تَقِيٌّ وَاللَّهُ وَلِيُّ وَمِنَ الشَّيْطَانِ بَرِيٌّ، کہ اگر کسی شخص کے اندر صرف یہ پانچ صفات جمع ہوں، چھٹی صفت کو چھوڑ دو میرے بچے، یہ پانچ صفات جمع ہوں تو وہ انسان انتہائی پاک اور صاف، متقی، پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کا دوست ہے اور شیطان سے بری اور محفوظ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ پانچ صفات میں خلاصے کے طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی صفت انسان کا دیندار ہونا، دوسری صفت انسان کا حلال مال سے مالدار ہونا، تیسری صفت انسان کا حیادار ہونا، چوتھی صفت انسان کا خوش اخلاق ہونا، پانچویں صفت انسان کا سخی ہونا۔ اللہ کریم یہ ساری اچھی اچھی عادتیں مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عطا فرما دیں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، جب تک خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔